الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کے فلاح اور انسان کی کامیابی کے لیے کچھ راستے دکھائے ہیں۔ اگر انسان اس پہ عمل کر لے تو وہ انسان دنیا سے کامیاب و کامران رخصت ہوگا، اور اگر ان راستوں پہ عمل نہ کیا جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے نقصان اور خسران میں رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی، تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کے خسران اور انسان کے کامیابی اور کامرانی کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پیسے ہوتے ہیں، نہ کپڑا ہوتا ہے، نہ خوشبوئی ہوتی ہے، نہ اور کوئی چیز۔ لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے ساتھ کفن کا کپڑا بھی لے جاتا ہے، خوشبوئی بھی لے جاتا ہے۔ تو انسان نے تو نقصان نہیں اٹھایا، خسران نہیں اور تاوان نہیں کیا، خواہ وہ مسلمان تھا خواہ وہ اور تھا۔ وہ دنیا میں جب آیا اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور دنیا سے جب جا رہا ہے تو کچھ ساتھ لے گیا۔ اصل تاوان اور اصل نقصان دینی نقصان اور دینی تاوان ہے۔ اور انسان اگر سوچے جب دنیا میں آیا تو اس کے پاس کوئی گناہ نہ تھا، معصوم تھا اور بغیر گناہ کی دنیا میں آیا۔ لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو گناہوں کا انبار لگا کے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں آیا بغیر گناہ کے، اور دنیا سے جب رخصت ہو رہا تھا تو گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مشہور عالم علامہ زمخشری جب فوت ہو رہا تھا تو اس سے پہلے اس نے کچھ اشعار لکھی تھے۔ اس اشعار کا مفہوم ہی ہے: الہی عبدک العاصی عطاکا مقرن بالذنوب قد دعاکا۔ اے میرے رب، تمہارا گناہگار بندہ تمہارے پاس آیا ہے، اور یہ عام قانون ہے کہ جب مہمان کسی کے پاس آئے تو مہمان کی قدر و احترام ہوتی ہے عزت مند لوگوں کے پاس۔ آپ ایک عزت مند ذات ہے اور میں گناہگار مہمان ہوں، میرا عزت کر۔ اسی وجہ سے کہ وہ عالم بھی تھا لیکن اس کو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی تھا، اور جب انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے تب اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانہ اس پہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، تاوان میں ہے۔ ہاں، تاوان اور نقصان سے وہ لوگ بچیں جن میں 4 صفات ہوں۔ پہلا ہی الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ تاوان اور نقصان سے بچے جنہوں نے ایمان لایا۔ دوسرا وہ عامل الصالحات،
اور تیسرا وتواصوا بالحق، اور چوتھا وتواصوا بالصبر۔ پہلا ہی جس نے ایمان لایا ہو تو وہ نقصان اور تاوان سے بچے۔ ایمان اعتماد اور باور کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہو، یقین ہو کہ ایک ذات ہے جو میرے حاجات پورا کرنے والا ہے، ایک ذات ہے جس کو میں پکاروں میرا حاجت پورا کر سکتا ہے، ایک ذات ہے جب مجھے ہر طرف سے راستے بند ہو تو اس کی طرف توجہ کروں تو وہ راستہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا معاون اور میرا مدد کر سکتا ہے۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہو سکتا، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے عمل صالح کیا، لیکن شرط یہ حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ جب ایمان نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان یہ کہ آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ صرف اللہ ہی میرے حاجات پورا کرنے والا ہے، صرف اللہ ہی میرا سننے والا ہے ہر جگہ سے اور ہر وقت اور ہر ٹائم پہ۔ تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہی میرے حال سے باخبر ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو ہر وقت میرے حال سے باخبر ہو، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے کہ ایمان ہو۔ دوسرا وعملوا الصالحات، جس نے عمل صالح کیا۔ عمل صالح قاضی بیضاوی نے لکھا ہے الصالحات من الاعمال ما سواها الشرع، نیک عمل ہوئے جو شارع نے مقرر کیا ہو، جو پیغمبر پاک نے بتایا ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے طرف سے کوئی عمل گھڑ لے، اپنے طرف سے دین بنائے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل میں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا۔ اگر انہوں نے کیا ہوگا تو وہ نیک عمل ہوگا، اگر انہوں نے نہیں کیا ہو تو اس کو کبھی بھی نیک عمل نہیں کہا جا سکتا۔ تیسرا شرط ہے وتواصوا بالحق، کہ وہ حق پہ پکے رہے، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے حق کا۔ اور چوتھا ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو استقامت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اگر استقامت نہ ہو، انسان ایک دن نیک عمل کرے اور دوسرے دن اس عمل کو چھوڑ کے غلط اعمال پہ لگ جائے، وہ انسان بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور پھر اس پہ مستقیم رہی، عمل ہو لیکن استقامت نہ ہو، پھر بھی کامیابی نہیں ہو سکتا۔ تو اس چھوٹی سی صورت میں، دو لکیر صورت میں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہر انسان خسارے اور تاوان میں ہے۔ دنیا میں آیا بغیر گناہ کے، دنیا سے جا رہا ہے تو گناہوں کا انبار لگائے۔ ہاں، جس میں 4 صفات ہو وہ خسارے سے بچ ہیں۔ پہلا ہی کہ ایمان ہو، عقیدہ توحید ہو۔ دوسرا ہے کہ اس کا عمل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اور تیسرا ہی کہ وہ حق کا بیان کرتا رہے، اور چوتھا ہی کہ اس میں صبر ہو، استقامت ہو، ایک دوسرے کو استقامت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ لوگ خسارے اور تاوان سے بچیں، ورنہ سارے تاوان اور نقصان میں ہیں۔ میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے اور تاوان سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستوں پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. استغفر اللہ صلی اللہ تعالیٰ